بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا 47واں سبق ہے، تو پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وَلَيْتَ وَهِيَ لِلتَّمَنِّي مِثْلُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ أي أتمنى قيامه، وَلَعَلَّ وَهِيَ لِلتَّرَجِّي مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِي۔ والفرق بين التمني والترجي أن الأول يستعمل في الممكنات كما مر والممتنعات مثل ليت الشباب يعود، والترجي مخصوص بالممكنات فلا يقال لعل الشباب يعود۔ اب ترکیب کر لیتے ہیں۔ وہ عاطفہ لیتا مبتدا مؤخر اور منہا اس کی خبر مقدم، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہی مبتدا راجع بجانب لیتا، للتمنی جار مجرور ظرف مستقر ہو کر ہی کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ مثل مضاف لیتا حرف مشبہ، زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، اتمنا فعل بفاعل، قیامہ یہ مرکب اضافی ہو کر اتمنا کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف لے ہو کر مثال ہو کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہ عاطفہ لعل مبتدا مؤخر، منہا اس کی خبر مقدم، یہ جملہ اسمیہ خبریہ، ہیا مبتدا، للترجی یہ ظرف مستقر، ہیا کی خبر، یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثل مضاف اور لعل حرف مشبہ، السلطان اس کا اسم، یکرمنی میں یکرم فعل ہوا ضمیر فاعل راجع ہے سلطان کی طرف، نون وقایہ یا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل کی خبر، حرف مشبہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مثل کا مضاف لے ہو کر مثال ہو کی خبر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ مستأنفہ الفرق یہ مصدر ہے، بین مضاف، التمنی معطوف علیہ وہ حرف عطف، الترجی معطوف، یہ جملہ معطوفہ بین کا مضاف علیہ ہو کر مفعول فی بن جائے گا الفرق مصدر کا، مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر بن جائے گا مبتدا۔ انا حرف مشبہ بالفعل الاول اس کا اسم، یستعمل فعل مجہول ہے، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل جو راجع اول کی طرف، فی حرف جر، الممکنات معطوف علیہ وہ حرف عطف، الممتنعات یہ معطوف، یہ جملہ معطوفہ فی کی وجہ سے مجرور ہو کر یستعمل کے متعلق ہوگا، یستعمل فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ کما مرہ کی ترکیب یہ ہوگی کہ کاف جارہ، ما موصول اور مرہ فعل ہے جس میں ضمیر راجع ہے ما کی طرف، یہ اس کا صلہ بنے گا۔ موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر مبتدا محذوف ھذا کی خبر بن جائیں گے اور یہ جملہ معترضہ بن جائے گا۔ وہ عاطفہ الترجی یہ اسم ہے اور اس سے پہلے انا حرف مشبہ ہم مقدر مانیں گے، مخصوص صیغہ اسم مفعول ہے اور اس میں ضمیر ہے اس کا نائب فاعل، با حرف جر، ممکنات یہ مجرور، جار مجرور مخصوص کے متعلق ہو کر یہ انا حرف مشبہ کی خبر بن جائے گا۔ انا مقدر حرف مشبہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر بتاویل مفرد ہو کر الفرق جو پیچھے ہم نے مصدر بنایا تھا مبتدا اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ لیتا تمنی کے معنی ادا کرتا ہے، جیسے لیت زیدن قائم، اس کے معنی ہے اتمنا قیامہ یعنی جی چاہتا ہے کہ زید کھڑا ہوتا، اور لعل میں امید کا اظہار ہوتا ہے، جیسے لعل السلطان یکرمنی امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے گا۔
تمنی اور ترجی میں فرق یہ ہے کہ اول یعنی تمنی کا استعمال ممکن الحصول میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال گزر چکی، اور ممتنع الحصول میں بھی ہوتا ہے، جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹتی۔ اور ترجی صرف ممکن الحصول کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا لعل الشباب یعود نہیں کہا جا سکتا۔ اس سبق کی وضاحت یہ ہے کہ لیت زیدن قائم میں متکلم اس چیز کا خواہش مند ہے کہ زید قائم ہوتا، کیونکہ تمنا میں غیر حاصل شدہ چیز کے حصول کی خواہش ہوتی ہے، اور لعل کے اندر امید کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمنی اور ترجی میں فرق بتلا دیا کہ تمنی کا تعلق ممکن الحصول اور ممتنع الحصول دونوں قسم کی چیزوں سے ہوتا ہے، کہ تمنا جس طرح قیام زید یا مجیء محبوب کی جاتی ہے، اسی طرح ناممکن العود یعنی ایسی چیزیں جن کا لوٹنا ناممکن ہے، جیسے کہ جوانی، تو اس کی بھی تمنا کی جا سکتی ہے۔ لہذا لیت الشباب یعود یہ محاورہ اس کی واضح دلیل ہے کہ تمنا ممکن اور ناممکن دونوں قسم کی چیزوں کی جا سکتی ہے، جبکہ ترجی یعنی امید کا تعلق انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس کا حاصل ہونا ممکن ہو، متوقع ہو۔ اس لحاظ سے تمنی بنسبت ترجی کے عام ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اس کو اچھے سے یاد کر لیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔